پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. آج تھوڑی سی آج کے پروگرام میں کیونکہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو آج کے پروگرام میں ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے. یہ جو ڈیولپمنٹ اچانک سے کل ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے نامزد کیا اور ایک اسٹیبلٹی جو استحکام ہے سیاسی غیر یقینی صورتحال میں ایک استحکام کی طرف چیزیں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں اور اچانک سے کل رات لیٹ اور آج جو ہے پھر ایم کیو ایم جو کہ اتحادی جماعت تھی حکومت کی حکومتی اتحاد میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد سے پھر یہ بے یقینی سی جو صورتحال ہے وہ پھر سے پیدا ہو گئی ہے. تو اچانک سے یہ جو ہوا ہے جس طرف چیزیں گئی ہیں اس پہ تھوڑا سا کراچی میں جو سچویشن ہے اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں گے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو ہے ایک تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج کابینہ سے اپنے ملے ہیں, پارٹی کے سینئر جو رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کچھ صحافیوں سے بھی ہوئی ہیں, اور تینوں ملاقاتوں کے اندر جن جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے آج پورے دن میں بات ہوتی رہی ہے اور خبریں ہم لیتے رہے ہیں تو اس سے یہی اندازہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں دو تین چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پر اعتماد ہیں, ان کو یہ جو باتیں چل رہی تھیں کہ شاید حکومت ریزائن کر جائے گی یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بالکل سامنے نہیں رکھی جا رہی. گورنمنٹ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں تیار ہے اور پارلیمنٹ میں جو مقابلہ ہوگا عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے لیے گورنمنٹ کے جو سیاسی رابطے ہیں اتحادیوں سے, ناراض لوگوں سے اور باقی اپنی جو تیاری ہوتی ہے حکومت کی پارلیمنٹ کے اندر وہ تیاری جو ہے وہ جاری ہے, باوجود اس کے کہ وہ ڈیولپمنٹس جو ہیں جو کل بلکہ آج فجر یعنی کہ صبح ارلی اور آج پورے دن جو ہم نے دیکھی اپوزیشن کے حوالے سے بالخصوص ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ہے جو ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایم کیو ایم کے فیصلے کے باوجود حکومت جو ہے وہ پھر بھی اپنے رابطے برقرار رکھے ہوئے, یہ اطلاعات ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ ساری جاری ہیں. لیکن یہ جو ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ہوا ہے کل ہم ذرا نظر ڈال رہے تھے لاہور پر اور جو وزارت اعلیٰ کے حوالے سے جو اب باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں, لیکن اب اچانک سے جو ہے آج یعنی ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے فوکس ایکچولی اب لاہور سے ہٹ کے کراچی کی طرف چلا گیا ہے, ایم کیو ایم کی طرف چلا گیا ہے. اور ایم کیو ایم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے جو محرکات ہیں اور جو ایگریمنٹ ہوئی ہے پھر اس میں جو اتفاق جو سننے میں آ رہا ہے جو ایگریمنٹ ہوئی ہے ایم کیو ایم کی اپوزیشن کے ساتھ بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس میں جو چیزیں ہیں وہ اس پہ زیادہ میڈیا میں بات ہو نہیں رہی ہے. لیکن یہ بہت جو ڈیمانڈز کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے پورے ہونے جا رہے ہیں یہ بہت تاریخی چیز ہے اگر یہ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ وہ ڈیمانڈز ہیں ایم کیو ایم کے جو سالہ سال جو ہے اس پہ باتیں ہوئی ہیں اور یہ پورے نہیں ہوئے, تو یہ کیا اب پورے ہونے جا رہے ہیں. تو اس پہ جو کراچی کی سیاست پہ سندھ کی سیاست پہ جن کی نظر ہے ان سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو یہ دو تین چیزیں, لیکن ایک اور جو ایشو ہے بہت بڑا بنا ہوا ہے وہ دھمکی آمیز خط کا ہے. اس کے حوالے سے دوپہر کو وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کہی تھی, وہ کوئکلی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. یہ کلپ چلائیں پروڈیوسر صاحب. نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے. اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس, یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف. ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو قربان کیا کسی اور ملک کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے جس نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا. تو اس لیے عادت نہیں ہے ان کو, باہر کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے مفادات کو آگے رکھے. انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے ایک فورن پالیسی جو اپنے ملک کی انٹرسٹ کو آگے رکھتی ہے. تو یہ جو سازش ہے یہ انشاءاللہ میں نے مینشن کیا کہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے, وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو اب دکھاؤں گا. لوگ انجانے میں سازش کا حصہ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے. ان میں سے جو ہماری ایلائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک ایک کو بلواؤں گا, ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا, ان سے شیئر کروں گا, بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیومنٹ ریل ہے
اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے، یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے، اور وہ ڈاکیومنٹ کے اندر واضح ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب نے بات جو ہے آج تقریباً 12 بجے کی یہ بات ہے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے اپنی صوابدید پر یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ اس معاملے کا دھمکی آمیز خط کا تعلق، اور وزیر اعظم صاحب کو کوئی شک نہیں ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کا تعلق ہے اس دھمکی آمیز خط سے، اور اس کے بیرونی جو ہیں وہ ہیں کنیکشنز ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی صوابدید کے مطابق انہوں نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹس کے تحت صحافیوں سے یہ شیئر نہیں کیا۔ یہ شیئر ہوا خط کا جو کانٹینٹ ہے کیبنٹ سے، جو کہ کلیئرڈ ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت، لیکن صحافیوں سے ملاقات ہوئی بعد میں شام کو، اب سے تھوڑی دیر پہلے، اور اس میں جو ہے جو خلاصہ ہے اس کا وہ شیئر ہوا۔ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، یہ کلپ دیکھیں۔ جو یہ خط ہے وہ ایک اسپیشل کیبنٹ میٹنگ بلائی، بہت ہی اس میں سمجھتا ہوں کہ جو جب وہ خط کے مندرجات جو ہیں وہ ظاہر ہے فیڈرل کیبنٹ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں، چونکہ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق حکومت سے شیئر کیے ہیں ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں یا انہوں نے، اور جو کہ باقی معاملات تھے۔ اس کے بعد ہم نے جو اس کا جسٹ ہے، ہم نے وہ کانٹینٹ نہیں لیکن اس کا جسٹ جو ہے وہ تھوڑا کچھ میڈیا اینکرز کے ساتھ شیئر کیا۔ میں اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اب ہم ان کیمرہ اس کا پارلیمنٹ میں بھی اس کو رکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اگر چاہیں ان کو ہم جو ہے یہ خط دکھا دیتے ہیں کہ آگے جو ایونٹس انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ انہی لوگوں کا ہے جو ابھی سندھ میں بیٹھے، ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب تھے۔ اب تھوڑی سی ہم نظر ڈالتے ہیں ذرا ایم کیو ایم اور یہ جو ایک دم سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی ایم ایل کیو کی، پہلے تھی چودھری پرویز الہی صاحب، اور یہ ایک بڑی پیش رفت گورنمنٹ کی فیور میں تھی، اور اچانک سے آج جو پھر ایم کیو ایم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو مجھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پارلیمانی سیکرٹری جناب آفتاب جہانگیر صاحب جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں اس وقت وہ کراچی میں ہیں، اور کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ اور آفتاب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہی محترمہ سحر نصرت عباسی صاحبہ جو ہیں، جو کہ سینئر رہنما ہیں جی ڈی اے کی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، وہ بھی نصرت سحر عباسی صاحبہ معذرت، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ اور تھوڑا سا ہم یہ ایم کیو ایم کی پولیٹکس پہ ہم یہ جو ایک دم سے ہوا ہے اور یہ ایگریمنٹ جو ہوئی ہے اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی جو پولیٹکس ہے اس پہ بہت عرصے سے اچھی نظر رکھنے والوں صحافیوں میں سے اور پولیٹیکل سائنٹسٹ میں سے جو لوگ مانے جاتے ہیں وہ طاہر نعیم ملک صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں۔ طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور مجھے پتہ ہے ابھی نمل اور یونیورسٹی کی مصروفیات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، تو آپ کا بھی بہت شکریہ ساتھ ہے۔ اچھا، یہ جو ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایم کیو ایم کے اوپر، یہ اس لیے ضروری ہے اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالنا کیونکہ اس پہ جو ایگریمنٹ بتایا جا رہا ہے، اور جو پریس کانفرنس بھی آج ہوئی، جو ایم کیو ایم نے جو ایگریمنٹ ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور جس کی گارنٹی جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ دے رہا ہے، اس میں جو تفصیلات ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جو سالوں سال سے ملک کی سیاست اور بالخصوص سندھ کی سیاست میں ان پہ باتیں ہوتی رہی ہیں، اور وہ کبھی پوری نہیں ہوئیں، اور وہ بڑی یعنی ان پہ بڑی سیاست ہوئی ہے اور بڑے اختلافات ہوئے ہیں۔ تو اچانک سے اب یہ اس پہ اتفاق رائے ہو جانا سیاست کے اعتبار سے بہت اچھی اور پازیٹیو بات ہے، لیکن کیا وہ بات آگے بڑھے گی، کہاں تک بڑھنے جا رہی ہے؟ اور یہی سوال میں آپ سے پہلے آفتاب جہانگیر صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ابھی اس وقت کراچی میں بھی ہیں، تو یہ ایک دم سے ان ایکسپیکٹڈ، یعنی کہ توقعات شاید یہ تھیں کہ شاید پی ایم ایل کیو جو ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب شاید مشکل حکومت کو اس طرف سے آئے، نہ کہ ایم کیو ایم کی سائٹ کی طرف سے، لیکن اچانک سے وہ تو بڑا سموتھلی کام گیا، اور جو گورنمنٹ کی مذاکرات ہوئیں پی ایم ایل کیو کے ساتھ وہ بڑی سموتھ ہوئیں اور بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب گئے، پہلے پرائم منسٹر صاحب گئے تھے، پھر وہ یہاں پر آئے بری گالہ، اور پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات، وہ بڑی سموتھلی ہو گئی، اور جہاں سے توقع کم تھی کہ وہاں سے کچھ مشکل ہوگی، وہاں ایم کیو ایم کی طرف سے وہاں پہ جو ہے لگ رہا ہے کہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے حکومتی اتحاد کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ، یہ کیسے ہوا؟
بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا بات کرنے کا، اور کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں کراچی کی نمائندگی کرتا ہوں، اور یقیناً ایم کیو ایم کی جو جماعت ہے وہ بھی کراچی سے ہے اور وہ بھی کراچی کی اور حیدرآباد سے نمائندگی کرتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے کراچی کے اندر کس نے حکومت کی، کس کی اجارداری تھی. وہ سب کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے بلا تفریق یہاں سے پر ان کی اجارداری تھی، وہ یہاں سے سیٹیں لیتے تھے، نمائندگی کرتے تھے، اور کراچی کی عوام نے ان پر بڑا اعتماد کیا تھا. لیکن 2018 کے اندر جب الیکشن ہوئے تو کراچی شہر کے لوگوں نے کیونکہ ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اور وہ اس پر اپنا فیصلہ دیا، اور کراچی سے ہم نے 14 سیٹیں جیتیں، ایم کیو ایم کو 4 سیٹیں ملیں. جس کا مطلب یہ تھا کہ کراچی سویپ کر گیا پی ٹی آئی کی طرف. اچھا، اس کی وجوہات جو تھیں وہ سب کو معلوم ہے کہ کراچی کے اندر جو مسائل تھے وہ حل نہیں ہوئے. ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈز تھیں پچھلی 3-4 حکومتوں سے وہ پوری نہیں ہوئی. جو ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دور میں سے کوئی ایک نہیں. فار ایگزامپل مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں ایم کیو ایم والے، تو وہ مسنگ پرسن ہمارا مسئلہ نہیں تھا. اگر اس 3 سالوں میں کوئی مسنگ ہوا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور پھر اس میں ذمہ دار پھر ایم کیو ایم بھی ہوتی ہے، کیونکہ 2 وزارتیں ان کے پاس بھی تھیں. لیکن 3 سالوں میں ایسی کوئی کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا کہ جس میں کہا جا سکے کہ جی کوئی وہ کہتے ہیں دشمنی والی بات یا کوئی ایسا اقدام کیا ہو گورنمنٹ نے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، خاص طور پہ اپنے الائنس کے ساتھ. اچھا، اسی طرح جاب کا سلسلہ جو ہے وہ ماضی سے چلا آ رہا ہے. کوٹا سسٹم جو ہے وہ ماضی سے چلا آ رہا ہے. کراچی کے شہریوں کو جابس نہیں ملتی. نوجوانوں کو یہ آواز ہم بھی اٹھاتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اٹھاتے ہیں، پارلیمانی پارٹی میٹنگز میں بھی اٹھاتے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اٹھاتے ہیں. اسی طرح اور ترقیاتی کاموں کے مسائل ہیں جو کہ پچھلے 30 سال سے نہیں ہوئے، اس دفعہ ہونا شروع ہوئے الحمدللہ. لوگوں نے خود کہا کہ جی ہم نے جو پچھلے 30 سالوں میں کام نہیں دیکھے وہ اب کام شروع ہو گئے. حالانکہ اس کام کی وہ رفتار نہیں ہے، وہ کام کی وہ نہیں ہے کہ جس حساب سے کام ہونے چاہیے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ایک امید بندی کہ اب یہ کام شروع ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی تو یہ کام اپنے پائے تکمیل تک بھی پہنچیں گے اور لوگوں کو ریلیف ملے گا. لیکن ایم کیو ایم جس وعدے کے تحت آئی تھی، ایم کیو ایم نے 7 ایم این ایس کے ہوتے ہوئے 2 وزارتیں لیں، اس کے بعد ایک چیئرمین شپ لی. اس کے بعد جو ہے ترقیاتی فنڈ میں جتنا ہمیں ملتا تھا 14 آدمیوں کو، اتنا ہی جو کراچی کے لوگ ہیں 4 ان کو ملتا تھا، اور کہیں زیادہ جو ہے وہ حیدرآباد کے دوستوں کو ملتا تھا. تو یہ کہنا کہ جی ان کے ساتھ کوئی زیادتی حکومت نے کی تو وہ نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی پیپلز پارٹی کے سامنے، نون لیگ کے سامنے، مولانا کے سامنے، وہ ڈیمانڈز وہ ہیں جو کہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہیں، اور وہ ڈیمانڈز وہ ہیں کہ جس میں ایم کیو ایم ان کے ساتھ شریک رہی ہے حکومت کے اندر. تو یہاں پہ جہانگیر صاحب یہاں پہ سوال ایک اٹھتا ہے، ہر دور میں جہانگیر صاحب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بالکل وہ مسائل وہ ہیں جو آپ سے پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے کے ہیں اور جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں سے ہے، لیکن ان کا جو حل ہے وہ آپ کے ساتھ، اور وہ حکومتی اتحادی تھے تو آپ کے ساتھ وہ حل نکالنا تھا. تو اب ان کی ایک دم سے اچانک کیسے یہ ہوا کہ وہ اعتماد بحال ہو گیا ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں؟ یہ اعتماد جو بحال ادھر ہوا ہے جہاں پہ مسائل ایکچولی یہ پیدا ہوئے تھے، تو وہاں اعتماد بحال ہو گیا. اعتماد بحال نہیں ہوا، نہیں اعتماد بحال نہیں ہوا ہے. دیکھیں یہ جتنی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں یہ حالات کے ساتھ چلتی ہیں. یہ اپوزیشن میں بیٹھنا قبول نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں کریں گی. انہیں یہ لگا کہ شاید حکومت جو ہے اپوزیشن میں جانے والی ہے تو ہمیں واپس سوئچ کر جانا چاہیے حکومت کی طرف. دیکھیں میں آپ کو چند باتیں کر رہا ہوں جو میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں. فار ایگزامپل کہ اگر مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے تو وہ اگر بلوچستان میں ہے یا کہیں بھی ہے تو وہ ایک اداروں کے ساتھ ہے جس میں ادارے انوالو ہیں. جب ادارے سمجھیں گے کہ جو بے گناہ ہے یا مطلب وہ ناجائز اس کو کسی کو رکھا ہوا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ کیونکہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں حکومتوں کا بہت کم عمل دخل ہوتا. اگر عمل دخل ہوتا تو یقیناً ماضی میں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں بنتی. اسی طرح جب دفاتر کی بات آپ نے کی تو دفاتر جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہمارے دور میں بند نہیں ہوئے،
ہے، لیکن وہ اداروں نے بند کیے. ادارے ان کو کھول دیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، سمجھے نا. لیکن کیا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کھیل کے میدانوں میں دفتر بنے ہوئے ہوں، اسکولوں میں دفتر بنے ہوئے ہوں، یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ادارے جو ہیں اپنا کام کرتے ہیں. ہر سیاسی پارٹی کو دفتر کھولنے کی اجازت ہے، بالکل کھولیں. ابھی بھی کھولی ہوئی انہوں نے بادرآباد میں کھولا ہوا ہے اور انہوں نے دوسری جگہ پہ کھولا ہوا ہے. کہیں بھی دفتر کھولنے میں کوئی معنی نہیں ہے. لیکن ان دفاتر سے جو ماضی میں دفاتر بند کیے گئے وہ ہم نے نہیں کیے، وہ اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی سیکیورٹی اداروں کا فیصلہ تھا. آپ ان کے ساتھ چلے جاتے، کورٹ سے اپنی ریلیو لے لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو ترقیاتی کام ہے، دیکھیں عوام کو ترقیاتی کاموں سے وہ سروگزر ہے، تو وہ فنڈز جتنے ہمیں ملیں اتنے اور پلس زیادہ بالکل وہ آپ نے دیے ہیں. یہ MQM اچھا تو کو یہاں ملے. پہ ایک اس میں سوال کوئی ہے وہ نہیں ہے، یہ جہانگیر ڈاکومنٹڈ ہے. جہانگیر تو صاحب ٹھیک ہے، یہ بالکل کلیئر بات، بالکل یہ ترقیاتی فنڈ آپ نے دیے، یہ بھی چیز کلیئر ہے اور کافی کام بھی ہوا ہے، اس پہ ہم تفصیل میں تھوڑا سا آگے چل کے جاتے ہیں. لیکن ایک بہت اہم سوال میں آپ سے اس وقت پوچھنا چاہ رہا ہوں اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابھی MQM کے ساتھ انہوں نے، ان کے 2 حکومتی وزراء نے ریزگنیشن جمع کرائی ہے، ساری بات ہو رہی ہے، پریس کانفرنس ہو گئی ہے، لیکن رابطے آپ کے MQM کے ساتھ موجود ہیں پیچھے. تھوڑا سا بتائیں گے کہ وہ رابطے کس لیول پہ ہیں اور ابھی بھی کیا بات ہو رہی ہوگی اگر یہ رابطے جاری ہیں؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ MQM کے ساتھ رابطے، اگر اس رابطے کا میں تو پارٹ نہیں ہوں. مجھے اگر میری حکومتی ٹیم کہتی یا PTI کے جو وفد تھا وہ مجھے شامل کرتی تو میں یقیناً بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتا تھا. لیکن جو صورتحال ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو بات ہے فیکٹ وہ بات آپ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. ان کے 2 منسٹر تھے جس میں سے ایک کو یہ اون کرتے تھے اور ایک کو یہ اون نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کوٹے میں نہیں ہے، ہمیں ایک ایکسٹرا منسٹری دی جائے. اچھا آج وہی منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو MQM کے کوٹے میں تھا، میری پارٹی کے سربراہ نے مجھے کہا استعفیٰ دے، تو میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. میں یہ جو بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جب تک پاکستان کے اندر کسی بھی، سوائے ایک دفعہ نواز شریف کے، کسی کو بھی 2/3 اکثریت یا اتنی اکثریت نہیں ملتی، یہ ایشوز ہمیشہ کھڑے رہیں گے. آج مجھ سے یہ بات آپ لکھوا لیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر اسی طرح کی حکومتیں بنتی رہیں گی، جو کہ بنیں گی. ابھی یہ جب جائیں گے اگلے الیکشنز کے اندر جائیں گے، 6 مہینے بعد جائیں یا 2023 میں جائیں، جب بھی الیکشن میں جائیں گے تو کیا یہ اس الائنس کے تحت جائیں گے جو آج 9 ستارے ہم نے ٹیبل پر دیکھے، یا یہ انڈیویجول بیسس کے اوپر جائیں گے؟ تو ہر ایک کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ہر ایک جب ووٹ لینے جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا ہو، نون لیگ نے کیا ہو کہ دیکھیں ہمارا تو پہلے ہی کوئی سیک نہیں تھا، ہمیں تو 14 سیٹیں پہلے بھی نہیں ملی ہیں، 4 آپ کو مل گئیں، 18 ہو گئی، ہمیں 2-3 مل گئیں، تو اس لیے ہمارا تو پہلے اسٹیک نہیں ہے. حیدرآباد میں 2 سیٹیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ یہاں پر یہ الائنس کر لیں گے کہ آپ کے سامنے اپنے کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کریں گے، آپ کو فری ہینڈ دیں گے تاکہ آپ کراچی کو کیپچر کر لیں، آپ کراچی سے اکثریت لے لیں. تو یہ ایک چیز یہ، اور دوسری چیز یہ بھی طے ہو گئی اب کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے عمران خان ورسز اینٹی عمران خان ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ہے یہ جمہوریت کا وہ ہے، ابھی عدم اعتماد آئے گی. بہت اچھی آپ نے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ استعفیٰ بالکل مت دیجیے گا. پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد آنا چاہیے، وہاں ووٹنگ ہونی چاہیے، وہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، کون لوگ کھڑے ہیں ملک کے ساتھ، اور کون لوگ کھڑے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور جب وہ عوام کی عدالت میں جائیں ووٹ لینے کے لیے تو لوگ کہیں گے تم نے دھوکہ دیا تھا. بہت خوب، تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دے دے تاکہ یہ سارا یہ سینیریو نہ بنے. بالکل کلیئر ہو گیا، یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. اور میں آپ سے تھوڑا سا وہ جو آپ نے ذکر کیا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو اگریمنٹ ہوئی ہے، میں تھوڑا سا تفصیل میں اس پہ بھی اور 1-2 اور بھی چیزیں ہیں وہ جانا چاہوں گا، کیونکہ اس کا تعلق کراچی کی سیاست اور سندھ کی سیاست سے بہت زیادہ ہے. میں محترمہ نصرت سحر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ GDA آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹس حکومت کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، یہ چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، MQM نے جو فیصلہ کیا ہے اور جس طریقے سے جو حکومتی اتحاد ہے اس نے MQM کو جو ہینڈل کیا، PMLQ کو ہینڈل کیا، اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ GDA کا کیا تبصرہ ہے آپ لوگوں کا اس پہ؟ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کے لیے. کافی سیر حاصل
गुफ्तगू की मेरे भाई ने पीटीआई के जो हैं एमक्यूएम के बारे में काफ़ी खुल के बताया उन्होंने। और चूंकि मैं भी 3 बार सिंध असेंबली की मेंबर रह चुकी हूँ, लाजमी है मैंने भी बड़े अप एंड डाउन्स देखे हैं एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी के साथ। और उस मेरे खुदा जो असेंबली के अंदर एक दूसरे को कहा गया दहशतगर्द, और बाकायदा लिस्टें बताने के लिए कहा गया कि हम लिस्टें भी फराहम कर सकते हैं कि कितने कितने दहशतगर्द कहाँ कहाँ आप लोगों ने रखवाए हैं, क्या क्या। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का जो निकाह और तलाक वाले सिलसिले हैं ये काफ़ी अरसे तक चलते रहते हैं। और अब तो हमने भी देख लिया कि जिन चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ है, देखिए जीटीए तो इस वक्त क्लियर है आपके सामने। हालांकि जैसे हमारे भाई ने कहा कि उन्होंने एमक्यूएम को हर किस्म की सहूलत दी, उन्होंने जो मिनिस्ट्रियां मांगी थी, उन्होंने जो फंड्स मांगे वो दिए। कई बार हमने देखा कि उन्होंने फौरन हुकूमत छोड़ने का कहा तो उनको फौरन राजी कर दिया गया। लेकिन जीटीए का आपको पता है कि हमने उसूल पर सियासत की। पीर साहब पगारों ने कभी भी आज तक कोई ऐसा थ्रेट या अल्टीमेटम नहीं दिया कि ये नहीं दिया तो ये कर देंगे, हालांकि इनको पता है कि हमें कोई फंड्स नहीं मिले। जीटीए के किसी मेंबर को जो एमपीएस हैं उनको कोई फंड नहीं मिला। हो सकता है एमएनएस को कुछ मिला हो लेकिन एमपीएस को नहीं मिला। और दूसरे हजारों मसले होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो हमारी रिजॉल्व नहीं हुई। उसके बावजूद हम लोग उसूल पर खड़े रहे और खड़े हैं कि हुकूमत का साथ दिया है, इत्यादि हैं तो एंड तक उनका साथ देना है। अब आ जाते हैं यही कि आपने कहा कि सिंध की सियासत, तो मैं हैरान हूँ और सारी मेरे साथ वो सोच वाले लोग जिन्होंने ये सिंध में सियासत देखी है कि एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। अभी कुछ दिन पहले सईद गनी साहब वो इनके बारे में बता रहे थे कि कानों को हाथ लगाने को दिल चाह रहा था, खुदाया ये क्या है। और उधर से जब उनकी तरफ से तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना कि मिसिंग पर्सन और फिर उसके बाद जनाब देही और शहरी वाला कोटा और बहुत सारी डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स बहुत पहले से होती रही हैं, ऐसा नहीं है। एमक्यूएम कई बार पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में रही, कभी 2 महीने कभी 6 महीने, इतनी अच्छी खासी मिनिस्ट्रीज भी इनको मिलती रही हैं। उस वक्त वो तमाम अपने वोटर्स को वो सहूलतें नहीं दे पाए। हाँ, जो मिनिस्टर थे वो बड़े अपने आप को उन्होंने इस काबिल बना दिया, लेकिन अवाम उनकी वहीं की वहीं रही। तो हमें तो आज तक एमक्यूएम की सियासत समझ में आई नहीं। कहते तो ये अपने वोटर के लिए कि हम अपने वोटर के मफाद में जा रहे हैं, उस वोटर को इन्होंने आज तक दिया क्या है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कराची में इस वक्त तक क्या किया एमक्यूएम ने। इतनी बड़ी स्टेक होल्डर है, कराची की अवाम आज तक साफ पानी के लिए रोती रही है, कराची के अवाम के लिए सड़कें नहीं है, कराची के अवाम को सेहत की सहूलतें नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर इनका रह चुका पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। तो क्या है, मैं यही थोड़ी कि अब जो एग्रीमेंट हुआ है ये एग्रीमेंट के मुताबिक अब सब कुछ मिल जाएगा तो भाई अच्छा है। मैं और आप खुश हैं कि भाई देखते हैं आने वाले वक्त में क्या सब कुछ इनको वो मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको मिल जाएगी कराची की और बहुत सारी चीजें। देखें ये वो पार्टियां एक साथ इकट्ठी हुई हैं जो एक दूसरे को घसीटने, पेट फाड़ने, दहशतगर्द कहने और पता नहीं क्या कुछ एक दूसरे को कहा गया। इनके ना नजरियात मिलते हैं, ना इनकी सोच मिलती है, ना इनके आपस के वोटर्स का एक दूसरे के साथ कोई अटैचमेंट है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा आपको कि ये होने क्या जा रहा है। ये बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन है जो हम सब देख रहे हैं। और इस वक्त जो सिंध हाउस में बैठे हुए सब लोग और गोलियां लगी हैं, सब ने देखा। और मैं भी एक पुरानी सियासतदान हूँ, मैंने भी कई सेनेट के इलेक्शन निपटा लिए हैं। कितनी बड़ी बड़ी गोलियां लगती हैं, किस तरह खरीदो फरोख्त होती है, हम देख रहे होते हैं यहाँ भी और ऊपर भी। तो ये पैसे का गेम है, वो चल रहा है, हक और सच की लड़ाई है और अपने मुल्क की ठीक है। अच्छा नुसरत साहिबा, बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं आप जीडीए की मुस्लिम लीग फंक्शनल की आपने बहुत अच्छी एक हमें आइडिया दिया है, आपकी सोच जो है और किस तरह पर अभी कराची के हालात और ये जो एग्रीमेंट हुई है इसको आप देख रही हैं। थोड़ा सा मैं आपके साथ भी और आफ्ताब जहांगीर साहब के साथ भी अब मैं थोड़ा सा अगले जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा हम डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ, बिलखुसूस एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और एक दो चीज़ें बिलखुसूस जो जॉब्स का कोटा है,
کیونکہ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ووٹر سے ہے, عوام سے ہے وہاں پہ. اس پہ کیونکہ اس نقطے کا ایڈ ہونا ایگریمنٹ کے اندر دو میں سے ایک ہے, یا تو اس پہ واقعی کچھ ہونے جا رہا ہے اور کوئی تفصیلات پہ ایگریمنٹ ہو گئی ہے, یا پھر یہ صرف ڈالا گیا ہے ایک دکھانے کے لیے, اور اصل مقصد ایگریمنٹ کا جو ہے ایکچولی وہ کچھ اور ہے, جس کی طرف تھوڑا بہت آفتاب جہانگیر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. لیکن اس پہ ہم آتے ہیں. میں تھوڑا سا اسلام آباد کے حوالے سے طاہر صاحب آپ سے میں یہ پوچھ لوں, یہ بہت اہم سوال ہے. یہ اچانک سے آپ ایک ایز انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعی ایک بہت بڑی سرپرائز تھی جو گورنمنٹ نے اپوزیشن کو دی پی ایم ایل کیو کے ساتھ مل کے, چودھری پرویز الہی صاحب, اور اچانک سے ودن 24 گھنٹے کے اندر جو ہے, میں کہوں گا بلکہ 12 گھنٹے کے اندر دوسرا اپسیٹ ایم کیو ایم, اور جہاں سے توقع تھی کہ مشکلات گورنمنٹ کو ہوں گی یعنی پی ایم ایل کیو کی طرف سے, وہاں سے کوئی مشکلات نہیں آئیں, اور جہاں سے توقع نہیں تھی کہ حکومتی اتحاد کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا یعنی کہ ایم کیو ایم کی طرف سے, وہاں سے مشکلات کھڑی ہو گئیں. یہ مس کیلکولیشن کہاں پہ ہوئی ہے؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں جو اپوزیشن ہے وہ اگر ہم یہ پریزنٹ گورنمنٹ کا ٹینیور دیکھیں تو اس کو ڈیفرنٹ بلز میں ایون چیئرمین سینیٹ کو جو وہ انہوں نے ان سیٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی تو اکثریت کے باوجود انہیں بہت ساری دفعہ ناکامی ہوئی. اس دفعہ جو اپوزیشن کا کانفیڈنس تھا اور سب کا راتوں رات یوں اکٹھا ہونا, یہ شو کرتا ہے کہ ایک سیریس موو تھی. اور جو اتحادی تھے وہ حکومت سے خوش بھی نہیں تھے, پی ٹی آئی کے اندر بھی جو گروپس بنے ہوئے تھے, تو گورنمنٹ نے اس کو برج کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ کہیں کامیاب ہمیں دکھائی دیتے ہیں نہیں, اور پی ایم ایل کہیں کیو میں تو بڑی کامیابی ہوئی, اور وہ یہ یہ میکیاویلین پالیٹکس سے کامیابی ہے کہ پالیٹکس کی وہ جو تعریف کرتے ہیں ہو گیٹس واٹ وین اینڈ ہاؤ. اب پی ایم ایل کیو اس پروسیس میں ایکسپوز بھی ہوئی ہے کہ ان کا سنگل ایک ایجنڈا تھا کہ وہ جو خواب شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی چیف منسٹر بنے, وہ دونوں طرف انہوں نے بات چیت جاری رکھی تھی اور وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ تھے. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, ایم کیو ایم کا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی سپیس پی ٹی آئی نے بھی آکوپائی کی ہے. ایم کیو ایم اگر آپ 1988 سے دیکھیں تو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے سندھ کے اربن ایریاز کو, کراچی میں جو ابھی آفتاب جہانگیر صاحب نے بات کی کہ وہ جو 18 میں سیٹس جو لی ہیں پی ٹی آئی نے, تو اس کو وہاں پیپلز پارٹی ان کی کمپیٹیٹر ہوتی تھی اور پیپلز پارٹی کی 3 سے 4 نشستیں ہوتی تھیں, 5 بھی ہوتی تھیں. لیکن پچھلے انتخابات جو 2 ہوئے ہیں وہاں وہ جو اربن ایریا مڈل کلاس ووٹر ہے اس نے ایک ڈینٹ ڈالا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے ریپرزنٹیشن دی, اور لاسٹ الیکشن میں تو اچھی خاصی نشستیں تحریک انصاف نے حاصل کی تھیں. تو وہ اپنے ووٹرز کو شو کرنا چاہتے ہیں, اور اس سارے ٹینیور میں ایم کیو ایم کوئی پرفارمنس بھی نہیں دکھا سکی, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب وہ ووٹرز کو یہ ایک تو یہ پہلو دیں گے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے ہم نے اس میں جو مہاجر ووٹ بینک ہے اس کو کے انٹرسٹ کو سیکیور کیا ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ یا کابینہ میں شمولیت, وہ اس 18ویں ترمیم کے بعد معنی نہیں رکھتا. جو صوبوں کو مرکز میں اختیارات صوبائی سطح پہ منتقل ہو گئے, اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور ایم کیو ایم کے زیادہ تر جو ایشوز ہیں اور انٹرسٹ ہیں اور ترقیاتی فنڈ ہے اور لوکل باڈیز ہیں وہ سارے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک چینج آ رہی ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اس موقع ہے. تو اس وقت کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہو رہی, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں زیادہ سے زیادہ مل سکے, اور اپنے باقی 2 پینلسٹ کو کہیں گے کہ ایم کیو ایم آپ کی تعدی تھی چھوڑ کے جا رہی تھی. اس وقت جو آج آپ ان سے الزامات لگا رہے ہیں وہ ان کو کیبنٹ میں شامل کرتے وقت آپ کو لگانے چاہیے تھے, اور اب جو جا رہے ہیں تو اس وقت کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہو رہی. اس میں یہی میکیاویلین پالیٹکس ہو سکتی ہے کہ اس ڈیڈ لاک میں, اس پولیٹیکل ڈیڈ لاک میں کیا ایز اے انٹرسٹ گروپ پریشر گروپ میکسیمم ڈیوائڈ کر سکتے. انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا یہ ڈائلیما ہوتا ہے پارلیمانی جمہوریت کا جب ایک جماعت واضح اکثریت نہ لے سکے, جو ابھی اور ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اچھا, دو پوائنٹس میں کوئکلی آپ سے پوچھ لوں. ایک تو یہ ہے کہ باتوں میں آپ نے بھی تھوڑا بہت, محترمہ سحر صاحبہ نے بھی اور آفتاب صاحب نے بھی اس پہ اشارہ کیا, اور وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے نظر آ رہا ہے وہ جو سیٹوں کی بات ہوئی ہے 2 آخری انتخابات میں آپ نے بھی بات کی, تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ
یہ مفاد میں ہے ایم کیو ایم کے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کہ دونوں مل کر یہ جو نیا ایلیمنٹ پی ٹی آئی آیا تھا 13 میں اور 18 اس کو نکالیں نہیں اس کو نکالیں کراچی سے. تو وہ یہ تو بہت بڑا انٹرسٹ ہے دونوں کا. جی انٹرسٹ بھی ہے. اور پی ٹی آئی کے سوری ٹو سے میں کھل کے کہوں گا جو لوگ رکن اسمبلی منتخب ہوئے وہ بھی وہ سپیس آکوپائی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. فیصل واڈا ہو, عامر لیاقت ہو, وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے. اب وہاں ووٹ بینک تو موجود ہے لیکن وہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی ایک میچور ترین سیاسی شخصیات میں سے, اور اسی طرح عمران اسماعیل صاحب کی, ہمیں اسد عمر صاحب کی سپیس نظر آتی ہے. لیکن جو باقی لوگ آئے ہیں وہ نان سیریس, اور آج عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے وہ رکن قومی اسمبلی بنے. چند روز پہلے انہوں نے ملاقات کی اس سے پرائم منسٹر سے, اور آج ادھر. تو اس کی وجہ سے جو ووٹر ہے وہ بھی ڈس ایلوژنڈ ہے. اہم پوائنٹ ہے. اچھا یہ آپ نے 2-3 باتیں اٹھا لی ہیں, یہ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں اور ایک وقفہ لیتے ہیں. واپس آ کے ایک کوئکلی چھوٹا سا ایک سوال ہے جس کا میں مختصر جواب آپ سے لے کے, اور یہ جو آپ نے 2-3 بڑی اہم باتیں اٹھا دی ہیں یہ ذرا آفتاب صاحب کی طرف اور محترمہ سحر صاحبہ کی طرف بھی میں چلتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, واپس آتے ہیں اور تھوڑا سا ہم فوکس کر رہے ہیں ایم کیو ایم کراچی اور یہ جو لگ رہا ہے کہ اپسیٹ ہوا ہے حکومتی اتحاد کو, اس پہ تھوڑی سی ہم اس کے جو ہے ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کہ افسانوں میں بھی نہیں رہی. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں سب کو ایک بات سمجھا سکوں کہ کم عمری کی شادی ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اچھی تعلیم اور بہتر صحت ہر بچے کا بنیادی حق ہے جو ماں کی صحت سے جڑا ہے. بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ اور کم تعدادی ایک خوشحال گھرانے کی ضامن ہے. مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں. محکمہ بہبود آبادی, حکومت پنجاب. ویلکم بیک. ہم براہ راست ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز سے اور ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ایک دن پہلے حکومتی اتحاد نے ایک بہت بڑا اپسیٹ دیا اپوزیشن کو پی ایم ایل کیو کے حوالے سے, اور پھر اس کے اگلے دن 12 گھنٹوں کے اندر, چند گھنٹوں کے اندر جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ ایک اپسیٹ دیتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جو ایگریمنٹ ہوگی ایم کیو ایم کے ساتھ اور ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم تھوڑا سا یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے ساتھ جو یہ ہوا ہے اور اس میں حکومتی اتحاد کی کیا کوتاہی ہوئی ہے, کیونکہ توقعات یہ تھی کہ پی ایم ایل کیو سے شاید کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے, ایم کیو ایم سے نہیں ہوگا, لیکن مسئلہ کہیں اور سے آیا, فوکس کہیں اور تھا, اس پہ بات ہو رہی ہے. اچھا ویری کوئکلی میں آفتاب صاحب کی طرف اور نصرت صاحبہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک چیز نعیم صاحب آپ سے میں پوچھ لوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے وہ بات کر دی اس کی کہ دونوں کا انٹرسٹ ہے, ایم کیو ایم کا بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی, کہ پی ٹی آئی جو کہ ایک نیا ایلیمنٹ پلیئر تھا جو 2013 اور 18 میں کراچی میں نمودار ہوا اور اربن ووٹ بینک جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیا, اس کو نکالا جائے اگلے انتخابات سے کراچی سے. تو یہ ایک انٹرسٹ تو ویری کلیئر کامن انٹرسٹ ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے جو آپ نے بھی بات کی آخر میں کہ پی ٹی آئی نے 13 اور 18 میں اربن ووٹ بینک تو کیپچر کر لیا کراچی کا, لیکن اسے مینٹین کرنے والا کا جو کام تھا, مینٹیننس والا کام, آپ نے صدر صاحب کا ذکر کیا. صدر صاحب کیونکہ پریزیڈنٹ ہیں, ظاہر ہے وہ ایک عہدہ ہے, ابو پالیٹکس ہیں, تو ان کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن باقی بڑی امپورٹنٹ شخصیات ہیں کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے پاس. عمران اسماعیل صاحب ہیں, گورنر ہیں سندھ کے, علی زیدی صاحب ہیں, بڑے متحرک ہیں, یوتھ کے اندر بھی ان کا ایک وہ ہے, نجیب ہارون صاحب ہیں. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا تھا, یہ کمزوری تھی یا توجہ نہیں دے سکے؟ ایک تو میرے خیال سے یہ کہ پی ٹی آئی اوورآل پورے ملک میں جو ہماری سیاسی پارٹی ہے, صرف پی ٹی آئی کا نہیں باقیوں کا بھی ڈائلم ہے, وہ تنظیم کو اگنور کرتے ہیں. آرگنائزیشنل سٹرکچر ویک ہے اور فین کلب کی طرح سیاسی جماعتیں چلائی جاتی ہیں. ایک پی ٹی آئی نہیں, سب سیاسی جماعتوں کا یہ المی ہے. دوسرا انکریزنگلی یہ دوسرا تیسرا ٹینیور ہے کہ پارٹی جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور جو امپورٹنٹ آفس ہولڈرز ہیں, پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر ہیں, جب صوبے میں آپ کی حکومت نہیں
تو انکریزنگلی پرائم منسٹر ہمیں اسلام آباد میں نظر آئے زیادہ، وہ ہمیں کوئٹہ میں، وہ فاٹا میں، اور وہ کراچی میں اور انٹیریئر سندھ میں نہیں نظر آئے. تو وہاں ایک بہت بڑا عہدہ تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، گورنر کا، ان کا، اسد عمر صاحب کا اور علی زادی صاحب کا. تو ان کی لوکل پریزنس، جس طرح ہم کہتے ہیں آل پالیٹکس از لوکل، لوکل پریزنس کم سی. اب جینوئن ایشوز ہیں کراچی میں رہنے والے جس کا MQM نے فائدہ اٹھایا ہے ابھی، وہ اور پیپلز پارٹی اٹھانے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکی، اور جو توقعات تھی PTI سے وہ بھی اس ووٹر کی. چلیں یہ ذرا میں آفتاب جہانگیر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تنقید جائز ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے سوال یہ پوچھتے پوچھتے جہانگیر صاحب یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ تنظیمی جو مسائل ہیں وہ سب سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں، لیکن ایڈوانٹیج جو MQM، پیپلز پارٹی، PML نون اور دیگر جماعتوں کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پرانی سیاسی جماعتیں ہیں. بڑا سا پیپلز PTI جو ہے وہ ریلیٹیولی نیو ہے، اتنی بھی پرانی نہیں ہے لیکن ریلیٹیولی نیو ہے. لیکن یہ آبزرویشن بجا ہے جہانگیر صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے اپسیٹ کیا کراچی میں 2013 اور 18 میں، اور یہ اب نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہونا تھا کہ جن لوگوں کی سیٹیں آپ لوگوں نے لی ہیں، چاہے وہ MQM ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے اکٹھا ہونا تھا کسی نہ کسی وقت جو ہے، اور خاص طور پہ جب الیکشن قریب ہوتے ہیں. یہ چیز کیسے مس ہو گئی PTI کی قیادت اور بالخصوص جو PTI سندھ کی قیادت کی نظروں سے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ماضی میں الیکشن ہوئے ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح ہوتے تھے اور کس طرح لوگوں کی ول کے بغیر لوگ کہتے تھے ہم گھر میں بیٹھے رہتے تھے اور پتہ چلتا تھا ہمارے ووٹ کاسٹ ہو گئے. اچھا میں نے بڑی کیلکولیشن کی، میں کیونکہ گراؤنڈ کا ورکر ہوں، میں نے پھر الیکشن بھی لڑا ہے، اس سے پہلے چھوٹے بھائی نے بھی کونسلری کا الیکشن لڑا، یہ وہ ہم کیونکہ سیاسی ورکر ہیں. جتنی مرضی آپ کیلکولیشن کر لیں ٹائمنگ کی، 8 سے 5 تک ووٹ کاسٹ کرنے کا ایک وہ ہے کہ اس سے زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ نے دیکھا ماضی کے اندر 2-2 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو گئے حلقے کے اندر، اور لوگ کہتے ہیں ہم گھر سے بھی نہیں نکلے اور ووٹ کاسٹ ہو گئے، تو یہ کہنا کہ وہ کراچی کی نمائندگی تھی وہ جینون نمائندگی نہیں تھی. ابھی کیا ہوا کہ الیکشن ہوئے، لوگوں کو موقع ملا، آزاد ماحول کے اندر الیکشن ہوئے، خوف سے نکل کے لوگوں نے ووٹ ڈالا اور سامنے رزلٹ آ گیا ہے. جو جینون جس کی پوزیشن تھی وہ سب کے سامنے آ گئی، سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ مل گیا. نون لیگ کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی ملی 3 سیٹیں، سمجھے. اسی طرح 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس چلی گئیں، 4 سیٹیں MQM کے پاس چلی گئیں، 14 سیٹیں 13 سیٹیں PTI کے پاس آ گئیں. تو یہ ایک طریقہ کار تھا. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا تو کیا MQM پیپلز پارٹی مل کر لڑیں گے ورسز PTI یا الگ الگ لڑیں گے؟ دیکھنا یہ ہے. اچھا جب الگ الگ لڑیں گے تو کوئی نہ کوئی گفتگو تو کریں گے. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے PTI کے ساتھ شامل ہوئے تھے، PTI کے ساتھ ہم نے الائنس کیا تھا، PTI کو ہم نے اعتماد کا ووٹ دیا تھا اور PTI ہماری توقعات پہ پورا نہیں اتری. تو ووٹر سوال تو کر سکتا ہے کہ کیا آپ کو فنڈ ملے ترقیاتی کام کرنے کے لیے وفاق سے؟ وہ کہیں گے جی بالکل ملے. اچھا تو وہ فنڈ آپ نے استعمال کیے. ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، ایک اور سوال ہے، وہ جو بات ابھی طاہر صاحب نے بھی کی کہ آپ تنظیمی اعتبار سے جو کامیابی 13 میں اور 18 میں کراچی میں حاصل ہوئی ہے اسے کنسالیڈیٹ نہیں کر سکے، اس سے مزید جو ہے گہرا نہیں کر سکے. میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل مختلف جگہ اسلام آباد سے باہر نکل کے جلسے کرتے رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں، لیکن کراچی میں ان کا ہمیں جلسہ کوئی نہیں نظر آیا کہ لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پروونشل جو تنظیم ہے اس کا ایک فقدان. میں اس کی وجہ اچھا نہیں، اس کی آپ کی بالکل بات صحیح ہے. دیکھیں میں ذاتی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ تنظیم جب بھی بنے وہ الیکشن کے ذریعے بنے. الیکشن ہونا چاہیے، پارٹی کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، پارٹی کا ورکر جس پہ اعتماد کرے اس کو آگے آنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس کا داعی ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ منتخب لوگوں کے بجائے تنظیم کے لوگوں کے پاس
پارٹی کی تنظیم ہونی چاہیے، نہ کہ منتخب لوگوں کے پاس ہو، یہ اچھی بات جو آلریڈی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں انہیں پارلیمنٹ کا کام کرنا چاہیے اور تنظیم کو پارٹی کا کام کرنا چاہیے. یہ میری اپنی ایک ذاتی رائے میں دینا چاہتا ہوں، اور میں کہتا بھی ہوں. اور ابھی انشاءاللہ یہ جب تک تنظیم نہیں ہوگی، الیکشن پارٹی کے الیکشن نہیں ہوں گے، پر تنظیم مضبوط نہیں ہوگی. لیکن میں صرف میرا ایک سوال ہے، میں یہ کہتا ہوں جمہوریت کا حسن ہے، اعتماد بھی ہوتا ہے، عدم اعتماد بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے جمہوریت کے اندر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. جب تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا. جب تک عوام جو ہے مینیفیسٹو کے اوپر ووٹ نہیں ڈالیں گے، جب تک پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 جماعتیں، یہ کیا الیکشن الائنس سے، میں آپ کے توسط سے، اور سینئر صحافی ہیں طاہر صاحب، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، کیا یہ الیکشن الائنس ہے یا یہ الائنس صرف اس حد تک تھا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے 6 مہینے پہلے ہٹا کر کیا ہم نے کیا اچیو کرنا ہے؟ یہ بڑا آپ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. عمران خان ورسز اینٹی عمران خان، پاکستان ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ عوام جو ہے، جب عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ وہ ساری جماعتیں جو پچھلے 50 سال سے اس ملک کے اندر سیاست کر رہی ہیں، 77 کی تحریک بھی ان کے سامنے ہے، اس کے بعد کے ادوار بھی ان کے سامنے ہے، کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہیں. لیکن ابھی آفتاب صاحب یہ تو کلیئر ہے اس وقت جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے ملک میں آج ابھی کے لیے، آگے الیکشن میں یہ کیسے لڑتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ بہت واضح ہے، وہ جو آپ نے بات کی وہ بہت کلیئر ہے. ڈیوائیڈ اس وقت ملک کے اندر یہ ہے اینٹی عمران خان اینڈ عمران خان کے ساتھ جو ہے، تو یہ بہت کلیئر ڈیوائیڈ ہے. اور اس وقت جو ہے وہ دار و مدار جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کا دار و مدار ہیں وہ. اچھا ویری کوئکلی ایک سوال ہے آفتاب صاحب جو میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن میں یہ پہلے نصرت صاحبہ سے یہ سوال پوچھ لوں کہ ایک چیز یہ بتائیں، کیونکہ آپ کی بھی بہت لمبی یعنی سندھ کی سیاست سے آپ بہت قریب سے آپ دیکھتی رہی ہیں، تو یہ جو جابز کے حوالے سے کوٹا جو ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے بڑی سیاست ہوئی ہے، اس پہ پاکستانی تقسیم بھی ہوئے ہیں، لسانیات پہ بھی باتیں چلی ہیں، بہت اس پہ وہ ہوا ہے، سیاست ہوئی ہے. یہ بڑا سینسٹیو ایک کلوز ہے اس ایگریمنٹ کے اندر جو ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی اور گارنٹی جو ہے یہ باقی اپوزیشن جماعتیں دے رہی ہیں. یہ جو ہے اس پہ پیش رفت ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہے نصرت صاحب؟ دیکھیے جی، میں تو اس ایگریمنٹ کے جو پوائنٹس ہیں نا اس پر حیران ہوں، بلکہ کافی حد تک کافی ان کے اپنے ایم کیو ایم کے ووٹرز بھی پریشان ہی ہوں گے، کیونکہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، سائن ہوئے ہیں، اور بہت طاہر صاحب نے بھی اچھی ایک تجزیہ دیا کہ اور جیسے آفتاب صاحب نے کہا کہ پہلے یہ بھی حقیقت ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلے کراچی کے نالوں سے جو نالے بھرے ہوتے تھے وہاں سے ڈھیروں لاکھوں کی تعداد میں NIC کارڈ ملتے تھے، تو گھر بیٹھے ووٹ ڈل جاتا تھا. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، اور کتنی خوف اور دہشت والی لائف گزاری ہے ہم سب نے کراچی میں، یہ سب کو پتا ہے. تو اب کوٹا جابز میں یہاں تو اس قدر نفرت ہے، میں کہتی ہوں محبت ہو کیسے گئی ہے. بے شک ان کا ایگریمنٹ ہو گیا، لیکن جو اردو اور سندھی اسپیکنگ یہاں پر جو سوچ ہے نا، اس کو یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کراچی میں ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہر ادارے میں سندھی بھرے ہوئے، ہمارا کوئی اردو اسپیکنگ نہیں ہے، آج تک ہمارا CM نہیں ہوا اردو، اور بہت ساری چیزیں جو آپ بھی سنتے رہے، ہم بھی سنتے رہے، اسمبلی کے فلور پر تقریریں ہوتی رہیں اور ایک دوسرے کو بہت کچھ سناتے رہے. تو انہوں نے بھی ان کو کہا کہ تم جیسے دہشت گردوں کو اس طرح، اور واٹر بورڈ میں اور پتہ نہیں کس کس ادارے میں تمہارے دہشت گرد بھرے ہوئے، بہت ساری چیزیں، اتنا کچھ سنا ہے ہم نے تو اسمبلی میں کہ ریکارڈ کا حصہ. تو بہرحال اب آ جاتے ہیں جابز پہ. رت ہے یہاں تو 14واں سال ہے، لوگ رو رہے ہیں، پیسوں پر نوکریاں بکتی ہیں. آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ایک پیون کی نوکری پر 5-5 8-8 لاکھ نہیں. لیکن آپ اس سے متفق نہیں ہیں نصرت صاحبہ؟ آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ اگر واقعی اس ضرورت کے تحت کہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی تھریٹ ہے، اور اس نے پی ٹی آئی نے آ کے 2013 اور 18 میں ہمارا سارا اربن ووٹ بینک جو ہے وہ چھین لیا ہے، اگر اس نقطے کی وجہ سے
ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اپنا یہ دیرینہ مسئلہ جو جابز اور کوٹا کے اوپر تھا حل کر جاتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. یعنی یہ ان کے لیے اچھی بات ہوگی, لیکن کیا صرف یہ دونوں جماعتیں سندھ میں رہ رہی ہیں, ان کا وجود ہے اور کوئی نہیں ہے, اور زبان کے کوئی لوگ نہیں رہتے یہاں پر, یا میرٹ کہاں گیا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ڈسکس کی جا سکتی ہے. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس چیز پر ایگریمنٹ ہوا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ ابھی تھوڑی ہے. ان کی لڑائی اس چیز پر جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے کنٹینیوسلی سندھ میں, یہ لڑائی ان کی اس چیز پر ہوتی رہی, اور اس چیز پر تو ہی جاتے رہے نا یہ لوگ, وہاں پر بیٹھتے رہے حکومتوں میں, پھر نکل کر باہر آئے کہ نہیں بات, پھر جا کر بیٹھ گئے. ان کے کون سے لوگوں کو انہوں نے اپنے ووٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا, مجھے بتا دیں آپ کہ انہوں نے منسٹریاں بھی لیں, انہوں نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر فائدے بھی اٹھائے, لیکن مجھے بتا دیں کہ ان کی کون سی بات ان پر امپلیمنٹ کر دیا پیپلز پارٹی نے, اور کون سے ادارے ہیں جن میں انہوں نے وہ نوکریاں اب لے لی پیپلز پارٹی سے, اور کہیں کہ ہاں بھائی جب حکومت میں بالکل بہترین نصرت صاحبہ. اچھا آخری دو چیزیں جو رہتی ہیں جس پہ شاید میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ ابھی ہم اس پہ بات کریں, دو چیزیں, اور وہ ایک یہ تھی کہ جو اگر رابطے ہو رہے ہیں ہائی لیول پہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے ابھی بھی ہیں, اور سننے میں آ رہا ہے کہ ہیں یہ تمام ساری چیزیں ہونے کے باوجود, تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 جو ہے وہ ایک پیور اسپیکولیشن ہے کہ ابھی جو تیاری ہو رہی ہے اور گورنمنٹ نے اور وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریزگنیشن اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ نہیں ہوں گی, اور ہم جا رہے ہیں اس ووٹ کی طرف اور اس کا مقابلہ کرنے, تو اس کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے. اس پہ ہم بات دو چیزوں پہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں کر رہے کیونکہ اس میں بہت اسپیکولیشن ہے اور وقت بھی بالکل ختم ہے. میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ نصرت سحر عباسی صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ فنکشنل, جناب جہانگیر سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں آفتاب جہانگیر صاحب, اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو ہیں طاہر نعیم ملک صاحب تھے جو کہ ویل نون رائٹر بھی ہیں اور پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.